آج کی ڈیبیٹ جو چل رہی ہے اس کا موضوع بڑا ہی بہترین ہے. ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے. مطلب اپنی مخالفت کو بھی جو ہے وہ آپ ہر اختلاف کو جو ہے وہ مخالفت بنا کے جو ہم غداری پر ڈال دیتے ہیں. غالباً یہ اچھا روزانہ ہم تھوڑا سا ایگزیکٹلی میں یہی کہنے والی تھی, ہم تھوڑی سی زیادتی یہ بھی کر دیتے ہیں کہ ہم جو ہے بیچاروں کو میں چاہ رہا تھا میں ٹاپک پڑھ کے ان کی جانب آؤں تاکہ یہ ذرا اس سے کنیکٹ بھی کر پائیں. اپناپن لگنے لگا تو ہم مطلب حصہ ہو گیا نا, اپناپن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یار خیر ہے یار بس وہی والا مسئلہ ہو جاتا ہے. ساڑھے پرا سر ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے. بس یہ اصل میں روش جو چلنے کے لیے کہ ایک غداری کی سرٹیفکیٹ ہم دیکھتے ہیں, جس کا دل کرتا ہے وہ بیٹھ کے میڈیا پر یا سوشل میڈیا پہ بانٹ دے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں فتوے بھی بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وہ سند کی صورت میں لوگوں کو یہ کافر ہو گیا, یہ غدار ہو گیا. بالکل ہر شخص نے یہ کام پکڑا ہوا ہے کہ وہ منصف بھی خود بن گیا, وہ جج ہے سپریم کورٹ کا. ہمارے جو مفتیان کرام ہیں وہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نہ کریں, بالکل ان سے تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کر رہے. ہم ہیں بھائی, آپ نہیں ہیں. آپ نہیں, ہمارا کام ہے, آپ صرف سوشل میڈیا یوز کرنے والے یوزر ہیں, آپ نہیں ہیں. بہرحال پہلے جو ہے وہ ہمارے کنٹیسٹنٹ ان کو بلا لیتے ہیں تاکہ ان کی جو تقریر ہے وہ ہم سن لیں. عبدالاحد احمد خان صاحب ہیں, ڈیننگ لا اسکول سے تعلق ہے ان کا. 2.5 منٹ میں آپ کا جو ہے ایک وارننگ بزر بجے گا اور اس کے بعد 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوں گے اپنی تقریر کو اختتام تک پہنچانے کے لیے. آپ تیار ہیں؟ جی. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. جناب صدر, خطہ ارض کا وہ خونی منظر کہ جس نے ایک معزز خاتون کے آنچل کو پرچم بنا دیا ہے, وہ خاتون جو تحریک آزادی پاکستان میں اپنے بھائی کے قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہے, مسلمان خواتینوں کو منظم کر رہی ہے اور عوامی سطح پر ان کی رہنمائی کر رہی ہے. اس عظیم تحریکی جدوجہد کے اندر شانہ بشانہ کھڑی ہونے والی یہ خاتون اپنے بھائی کو لحد میں اترتا دکھتی ہے. ملک بننے سے لے کر ملک کو نفع خوروں, چوروں, لٹیروں اور وڈیروں کے ہاتھوں میں جاتا دکھتی ہے. اور جناب اعلیٰ پھر نظریہ پاکستان کی حمایت میں, اپنے لوگوں کی حمایت میں, ان لوگوں کی حمایت میں جو اس کی ریل گاڑی کے گرد موجود مادر ملت کا نعرہ لگا رہے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے, ان لوگوں کے خلاف جو 1 یونٹ اسکیم بنا کر پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں, سن 1965 کے الیکشن کا حصہ بنتی ہے. مگر جناب صدر, میں دیکھتا ہوں کہ اس خاتون کو غداری, ملک دشمنی, غیر ملکی ایجنٹے کی جیسے القابات سے نوازا جا رہا ہے, مگر وہ آگے بڑھتی ہے. جناب صدر وڈیروں کو پکارتی ہے, سرمایہ داروں کو پکارتی ہے, ظلم کرنے والوں کو پکارتی ہے, 2% طبقے کو پکارتی ہے اور آگے بڑھتی ہے. اور یہ پکار پھر للکار بنتی ہے, یہ للکار پھر جھنکار بنتی ہے, اور یہی جھنکار پھر ملک اور قوم کی آواز بنتی ہے. جناب اعلیٰ وہ آواز جسے مٹا دیا جاتا ہے, ریڈیو پاکستان کے چلتے ہوئے پروگرام میں اس آواز کو بند کر دیا جاتا ہے, جھنکار کو ختم کیا جاتا ہے, للکار کو توڑ دیا جاتا ہے. اور پھر 1967 کے اندر اسی خاتون کی ایک مشکوک موت واقع ہوتی ہے. وہ موت کہ جس کے اندر آپ کے جسم پر بے معنی تشدد کے نشانات پائے جاتے ہیں, اور وہ نشانات جو یہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے, ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے. جناب والا, یہ مخالفت وہ مخالفت نہیں ہے جو ایک بدتمیز بچہ اپنے اساتذہ کرام یا اپنے ماں باپ کے سامنے کرتا ہے. یہ وہ مخالفت ہے جو جھوٹ کے سامنے ہم سچ بول کر کرتے ہیں. یہ وہ مخالفت ہے کہ ہم اس نظام کی کرتے ہیں کہ جہاں آج نجی ادارے اپنے امپلائیز اور کام کرنے والے عملہ کو کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار کر رہے ہیں بغیر کسی وجہ کے. یہ وہ مخالفت ہے اس دور تعلیمی نظام کے خلاف کہ جہاں امیر کے بچے کے لیے تعلیمی ادارہ ایک عیاشی کا مرکز ہے اور غریب کے بچے کے لیے تعلیم ایک صرف نہ پورا ہونے والا خواب ہے. جناب اعلیٰ, یہ مخالفت اس نظام کے خلاف ہے کہ جہاں میرے شہر کے قابل نوجوانوں کے اوپر سرکاری نوکریوں کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. جناب اعلیٰ, اسی مخالفت کے ذریعے دہلی کی سرزمین پر پاکستان کا نقشہ چیر کر بنانے والے پاکستان کو ملک قائد اعظم محمد علی جناتے. یہ مخالفت غداری نہیں ہے, یہ مخالفت حق ہے, وہ حق جو ہمیں آئین دیتا ہے. یہ مخالفت قرآن کی مخالفت نہیں ہے. مخالفت کے ذریعے آپ کا وقت ختم ہو گیا اور وقت ختم ہونے کے بعد ہمیں روکنا ضروری ہے. محترمہ فاطمہ جناح کا تذکرہ آپ نے کیا, اور یقیناً میں بس اتنی سی بات کہنا چاہوں گا, وقت زیادہ نہیں لوں گا, کہ زیادتی ہوئی, شدید زیادتی ہوئی. گجرانوالہ میں جو ان کا نشان لالٹین تھا اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا تھا یہ ہم سبھی جانتے ہیں, زیادتی تو ہوئی ہے. بہرحال
اب جو اگلے ہمارے آ رہے ہیں جدوجہد پاکستان میں جس طرح سے انہوں نے ساتھ دیا تھا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی کہ جب ان کی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا. بہرحال بس جی اللہ سب کو ہدایت دے. ایمن سمد جو ہیں وہ ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی. نہیں یہ پہلا بزر تھا 30 سیکنڈز، یہ ٹائم اپ ہو چکا. نہیں وہ 30 سیکنڈ والا اسکپ ہو گیا تھا بزر، کیونکہ لائیو شو میں آپ کو پتا ہے نا ایسی خوبصورتیاں ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے تو وہ اسکپ ہو گیا تھا. سلمان بھائی کوشش کیجئے گا کہ 30 سیکنڈ پہلے بھی بزر بچ جائے. ٹھیک ہے جی. ایمن آئیے، آپ فیڈرل اردو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ تیار ہیں؟ مائک کو ایڈجسٹ کر لیجئے اپنے حساب سے. ٹھیک ہے جی. اور میری گزارش اور خواہش ہوگی کہ 2.5 منٹ پہ بزر بچ جائے. سلمان بھائی جی بسم اللہ کیجیے گا. مخالفت کا راستہ چننے والے غدار نہیں تو اور کیا ہے صدر عالی وقار. ایسے غدار کہ جن کی زبان کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن تبدیل نہیں کی جا سکتی. ایسے غدار کہ جن کی گردن کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن جھکائی نہیں جا سکتی. ایسے غدار کہ جن کی گردن کاٹی تو جا سکتی ہے لیکن جھکائی نہیں جا سکتی. ایسے غدار کہ جن کے ہاتھ کاٹے تو جا سکتے ہیں لیکن ان ہاتھوں میں کشکول نہیں تھمایا جا سکتا. غدار ہیں کہ جنہیں جب کسی نے قتل کرنے کے لیے کوئی مقتل قائم کیا تو یہ غدار اس مقتل کو اپنے خون پر سجاتے ہوئے تاریخ کے اوراق میں امر ہو گئے کہ جب حکومت عقل کو عشق پر فوقیت دیتے ہوئے ایک غدار کے لیے شہر بغداد کو مقتل بناتی ہے اور اسے تختہ تاج پہ لٹکانے سے پہلے اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں تو رب کعبہ کی قسم منصور حلاج کے جسم کا ایک ٹکڑا چیخ کر یہ پکار اٹھتا ہے کہ ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے. صدر علی وقار جب فرانس کے بادشاہ امرا مخالف عوام سے ایک وقت کی روٹی بھی چھین لیتے ہیں اور انہیں جانوروں کی کھال ابال کر کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں تو صدر علی وقار ان لاشوں سے اٹھتی مفلسی اور غربت چیخ کر یہ صدا لگاتی ہے کہ ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے. صدر علی وقار ذرا رکیے، آگے بڑھتے ہیں. جب امریکہ کی سرکار کیوبا میں شکست کھا کر ایک غدار کو ڈھونڈنے پر مجبور ہو جاتی ہے اور بالآخر بولیویا کی سرزمین کو مقتل میں تبدیل کرتے ہوئے چیغو ایوارا کو قتل کرتی ہے تو پھر اس کے چاہنے والے یہ صدا لگاتے ہیں کہ ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے. ارے خود کو فرعون وقت تصور کرنے والوں، تمہیں تمہارے اسرائیلی ٹینکوں کا مقابلہ کرنے والا نوجوان معذور نظر آتا ہے لیکن مجھے اس کی للکار میں کسی صلاح الدین ایوبی کی پکار نظر آتی ہے جو للکار کر یہ کہتی ہے کہ بھلے تعداد میں کم ہیں مگر مقتل میں آئیں گے. بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ہمیں انسان کی انسانیت کا باب لکھنا ہے. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. ہمارا خون بولے گا اگرچہ سر نہیں ہوگا. بہت خوبصورت، بہترین. تیسرے مقرر کو یہاں پر بلاتے ہیں اور احمد منہاس ان کا نام ہے. تعلق ان کا اقرا مدرسۃ الاطفال سے ہے. احمد تیار ہیں آپ؟ جی ٹھیک ہے جی بسم اللہ کیجیے. یہ بر صغیر کی 16ویں صدی کا مغل دور ہے. ظلم و بربریت، بے انصافی اور حکمرانوں کی عیاشی کا بازار گرم ہے. بادشاہ اکبر کی خود ساختہ خدائی عروج پر ہے کہ اس جعلی خدائی کا انکار بھی بغاوت کے زمرے میں آتا ہے. اسے خدا نہ ماننے والوں کو غدار تصور کیا جاتا ہے کہ ایسے میں اہل بغاوت کا چشم و چراغ اپنے سر پر بغاوت کا تاج سجائے مغل دربار کی جانب بڑھتا ہے. ظالم سامراجیوں پر تلوار قہر کی طرح ٹوٹتی ہے. غریبوں کی حمایت، شاہوں کی مخالفت پر اسے غدار قرار دیا جاتا ہے. یہ عظیم مجاہد
جسے تاریخ رائے عبداللہ خان اور عبداللہ بھٹی کے نام سے یاد کرتی ہے، آخری دم تک ظالم حکمرانوں کے لیے ہیبت کا نشان بنا رہا۔ وہ اپنی مٹی سے وفاداری نبھاتا رہا۔ ہر مخالف کو غدار نہ پکارا جائے کہ صدر اعلی وقار، یہ ایک افریقی ریاست ہے کہ جہاں سیاہ فام لوگ بستے ہیں، جنہیں کسی گورے کے سفید فام ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر نسل پرستی نے ان کے لیے جگہیں گھیرنا چاہیے، تو ان میں سے نیلسن منڈیلا جو نسل پرستوں کے لیے مخالفت کا نشانہ بنا، جرت مندانہ مخالفت کو غداری کا نام دیا گیا۔ ہر مخالف کو نہ غدار پکارا جائے کہ صدر اعلی وقار، جب تک دنیا باقی ہے اور دنیا میں ظلم باقی ہے، جب تک انسانیت سسکتی، بلکتی، تڑپتی رہے گی، ان کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے برہان مظفر وانی جیسے مجاہد آتے رہیں گے، باطل سے ٹکراتے رہیں گے، عہد وفا نبھاتے رہیں گے، اور ظالموں کو یہ پیغام دیتے رہیں گے کہ جوتیاں جبر کے شاہکار پر دے ماریں گے، ہر بتے ظلم کو دیوار پر دے ماریں گے۔ ہم جو زمیزاد اگر شاہوں سے الجھ بیٹھے تو آسمان کھینچ کے دربار پر دے ماریں گے، آسمان کھینچ کے دربار پر دے ماریں گے۔ آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ وقت سے پہلے تقریر ختم ہو گئی، لیکن بڑی ہی جذباتی برہان وانی کا جو انہوں نے تذکرہ کر دیا ہے جی، برہان وانی واقعی شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیسے زندہ رہتا ہے؟ ایسے زندہ رہتا ہے جی، ایسے تذکروں میں زندہ رہتا ہے شہید ہمیشہ۔ ججز جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر دونوں اچھا، مجھے آپ لوگوں سے ایک سوال بھی کرنا تھا کہ آغاز میں جو آپ لوگوں نے اپنے کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کیے تھے، وہ یہ ہر دن کے لیے ہے یا پھر وہ ان دنوں کے لیے خاص تھا؟ ہمارے مقابلے کے لیے۔ اچھا، پورے مقابلے کے لیے نا، کہ آپ نے پرسنالٹی کو ریویل نہیں کرنا ہے یا پھر اشارہ دینا ہے؟ کیونکہ وہ آغاز میں مجھے جب ہم تنقید کرتے ہیں کسی شخصیت پر تو اس میں ہمارا اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی تضحیق نہیں کرنی، تو اگر آپ نام لے کر تنقید کرتے ہیں تو وہ ایک تضحیق کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر آپ کسی شخصیت کی کوئی بڑائی بیان کر رہے ہیں یا تعریف بیان کر رہے ہیں، توصیف بیان کر رہے ہیں، اور کوئی اگر ایسی چیز ہے جو کہ ثابت شدہ ہے تاریخی حوالوں سے یا کسی ثبوت کے ساتھ، تو پھر آپ نام لے کے اس کو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی چیزیں جو کہ جس طرح ہم اکثر اپنی عام محفلوں میں سیاستدان کے خلاف کوئی جملہ استعمال کرتے ہیں جو کہ ثابت شدہ نہیں، برائی میں نام نہ لیا جائے، اس طرح سے کسی کی دل آزاری ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک پارلیمانی انداز ہے جو کہ ہم پارلیمنٹ میں ہمارے جو سیاستدان ہیں بہترین مقرر ہیں، فردوس عاشق اعوان صاحبہ سے مسلسل پوچھا جاتا رہا ہے کل سے اب تک کہ کون ہے وہ لوگ جو انہیں تنگ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، بار بار کہا کہ لوگ عقل مند ہیں، سمجھ جائیں گے۔ ریزلٹس کی جانب آ جاتے ہیں جناب مقررین، اگر آ جائیں تینوں، آپ تینوں حضرات پلیز یہاں تشریف لائیں۔ فائنل اسکور خواتین و حضرات ہو گئے ہیں، خاتون ان میں ایک ہیں اور دو حضرات۔ 23 بالکل جی، جیتنے والوں کے لیے تحائف بھی ہیں، اور دو لوگ آگے جا رہے ہیں آج۔ یہ ہمارے ججز بتائیں گے کہ دو لوگ جا رہے ہیں یا ایک، کیونکہ ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے، کبھی کبھار یہ ایک کو بھی آگے لے جاتے ہیں، کبھی کبھار تک کامنٹس کر لیں۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک دو چیزیں ہیں، جب آپ کے پاس 2.5 سے 3 منٹ ہیں تو ڈیکلیمیشن کا یہ اصول ہے کہ آپ اگر واقعاتی انداز میں آتے ہیں تو اس کو سمیٹنا آپ کا کام ہے کہ 1-1.25 منٹ کے اندر سمیٹ کے۔ ڈیکلیمیشن کا یہ رول ہوتا ہے کہ آپ کو ہم بعد جو اس کا اینڈنگ ہے وہ بتانا ہے کہ اب کیا کرنا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے۔ آپ نے بتا دیا، اس کے بعد اس کی تھوڑی سی کمی ہو جاتی ہے کہ 2 منٹ گزر جاتے ہیں، آپ صرف ابتدائیے کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں پہ کلوز کر دیا جائے۔ عمومی طور پر آپ کی تیاری ہوتی ہے 4 سے 6 منٹ کے ڈیکلیمیشنز کی، جو عمومی طور پر کالجز اور یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں یہی فن ہے کہ آپ اس کو سمیٹتے، جب تیاری کر رہے تھے، جب آپ لکھ رہے تھے، اس کا ہمیں نظر آیا تھوڑا آپ لمبا کھینچ جاتے ہیں۔ پھر 1-2 لفظ ہیں، وہ لفظ شاید آپ کی زبان سے نکل گئے، خواتینوں نہیں، خواتین ہوتا ہے نا، تو یہ شاید پڑھتے ہوئے یا لکھتے ہوئے پہلے جو عبدالاحد ہیں شاید ان کے لفظ نکل گیا۔ خیر بہرحال اتنا لمبا چوڑا معاملہ نہیں تھا، آج کا تھوڑا مقابلہ زیادہ کلیئر تھا۔ ایک اور درست تھا ورڈ، وہ بے انصافی۔ میں نے وہ اس دن پہلے دن جب کہا تھا کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ غلط العام ہو گئے، غلط العام میں وہ لفظ ویسے نہیں ہے، تقریر کے لیے درست لفظ، تو تقریر میں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح الفاظ نکلنے چاہیے۔ باقی ان کا ایمن کا بڑا اچھا تھا، انہوں نے بہت زیادہ ایمن میرا خیال ہے اچھا کر سکتی تھی منصور حلاج کے واقعے کو، لیکن منصور حلاج کے واقعے کو ہمیشہ سے غداری سے زیادہ توہین سے جوڑا جاتا ہے۔
لیکن بہرحال اس کی ایک بڑے جب براڈر وے میں نکلتی ہیں تو اس کو بھی ایک غدار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم نے ڈیفرینشیٹ کر دیا, پہلے ایک ہی لفظ. اب ڈیسیجن بالکل ایسے. اچھا جی, فائنل ڈیسیجن احمد مناز کا جو اٹھاؤ تھا شروع سے لے کے جو مومنٹم بنا بہت اچھا بنا, خوبصورت جو ڈیکلیمیشن کی بیوٹی ہوتی ہے وہ تھا. احد آپ کا بزر جو تھا وہ مس ہوا تھا, لیکن اس کو ججمنٹ میں ہم نے کہیں ایسا نہیں رکھا, تو وہ آپ کا ذہن میں رکھنا ہے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ججمنٹ اس میں مس ہوا تھا, تو اس کو ہم کنکلوژن میں کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں اس کے اندر. اتفاق کی بات ہے کہ آج اسکور ہم دونوں کا سیم ہی ہے, مطلب بالکل ہی سیم ہے. اچھا, جہاں آپ نے 23 دیا میں نے بھی 23 دیے, جہاں آپ نے 28 دیا میں نے 27 دیے. پہلے آج کے جو بیسٹ اسپیکر ہیں جو آج آگے جا رہے ہیں سیکنڈ راؤنڈ میں, وہ ہیں جی احمد منہاس. مبارک آپ کو بہت بہت. مجھے آپ کی عاجزی یاد ہے, جب میں ابھی داخل ہوا تھا میں نے کہا جی تیاری بہت اچھی ہے, تو آپ نے کہا جی بس انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو وہ میرے خیال ہے عاجزی جو ہے وہ اکثر کامیاب ہو جاتی ہے, اللہ قبول کرتا ہے. اچھا, دوسرے جو آج کے آگے جا رہے ہیں مقرر, وہ جناب 52 پوائنٹس کے ساتھ, بڑا ڈفرینس ہے, 65 احمد منہاس کے ہیں, 52 آپ کے ہیں. ایمن جو آج سیکنڈ راؤنڈ میں جا رہی ہیں, عبدالاحد آپ کے 46 پوائنٹس ہیں. کچھ الفاظ کی غلطیاں تھیں, کچھ تلفظ کی, اور کچھ الفاظ کی گرپ کمزور تھی. اچھا, کوئی ڈیلیوری جو یہ کر رہے تھے مجھے لگ رہا تھا ریڈنگ ہو رہی ہے, وہ ایسی تھا کہ وہ میرا ذاتی خیال ہے بھائی, برا مت مانیے گا. جو گرپ کی الفاظ کی وہ ذرا کمزور تھی. ایک چیز کہنا چاہوں گا, بریک میں بھی جانا ہوگا. جس طرح سے سنگنگ کو یا نعت خوانی کو یا تلاوت کے مقابلوں کو ہم یونیورسٹیز کالجز میں دیکھتے ہیں, اس میں آواز بہت دیکھی جاتی ہے, کتنا خوش الحان ہے وہ دیکھا جاتا ہے, اس کا سر دیکھا جاتا ہے کہ کیا. بالکل ایسا ہی ہے, یہ بھی پوری ایک وہی سائنس ہے ڈیبیٹس کا, کہ جس کے پاس جتنی اچھی آواز ہے وہ مارجن لے. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پر کیف ساتھ آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ, اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.